واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہے کون مومن نہیں؟ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ اسلام یہ گوارا ہی نہیں کر رہا ہے کہ آپ کے پڑوس میں رہنے والا پڑوسی، چاہے وہ ہندو ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچن، جینی ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اگر پڑوسی ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پتہ لگائیں کہ اس کے گھر میں کیا بنا ہے کیا نہیں بنا ہے۔ آپ نہیں جا سکتے، آپ کی بیوی تو اس کی بیوی سے ملنے جا سکتی ہے، کسی طریقے سے بہانے سے پوچھ لے کہ تمہارے گھر میں کیا پکا ہے۔ یاد رکھنا، اگر آپ گھر میں تہجد پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو اللہ کی قسم آپ کی تہجد آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کیونکہ آپ مومن ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن تو وہ ہے جو پڑوسی کو بھوکا نہ سونے دے، اور جس کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ مومن نہیں۔ آپ تہجد پہ تہجد پڑھے جا رہے ہیں، پڑوسی کا حق ہی نہیں، اس کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ اسی لیے اسلام نے اپنی انکم کا ایک حصہ فکس کر دیا ہے، زکوٰۃ۔ زکوٰۃ 85 گرام اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ ہے، یا 595 گرام سونا جس کو ہمارے یہاں بولا جاتا 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی، 52.5 تولے چاندی کا وزن عرب کے حساب سے 595 گرام اگر چاندی ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ 595 گرام چاندی نہیں ہے لیکن 595 گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے، پیسہ ہے، اور آپ اس پیسے کے مالک ہیں، اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، 2.5% آپ کو دینا پڑے گی۔ یہ ایک سسٹم بنا دیا ہے۔ 85 گرام، اب مان لیجئے 7.5 تولے سونا، یعنی 85 گرام سونا۔ مان لیجئے کہ جرجیت صاحب کی بیوی گئی اور ایک سونے کا ہار خرید کے لائی اور اس نے کہا 85 گرام یعنی 7.5 تولے کا مجھے ہار دے دیجئے، اور پیسے دے کے چلی آئی، لیکن یہ 85 گرام سونے کا ہار 21 کیرٹ سونے کا ہے۔ سونے میں وہ ہوتا ہے نا 24 کیرٹ کا ہے کہ 22 کیرٹ کا ہے یا 21 کیرٹ کا ہے، تو جس سونے پر زکوٰۃ ہے وہ 24 کیرٹ کا سونا ہونا چاہیے، یعنی پیور۔ 85 گرام سونا آپ نے خریدا ہے اور وہ 24 کیرٹ کا ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے 85 گرام سونا خریدا ہے لیکن وہ 21 کیرٹ کا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنے گی، کیونکہ اس کو جب آپ وزن کریں گے اور جب اس کے اندر جو اور دھاتو ملی ہوئی ہے اس کو آپ نکال دیں گے تو اس سونے کا وزن جو اوریجنل سونا ہے وہ 72 گرام رہ جائے گا، وہ 72 گرام رہ جائے گا، 85 گرام نہیں رہے گا، کیونکہ 21 کیرٹ کا اگر 85 گرام سونا ہے تو 24 کیرٹ کے حساب سے وہ 72 گرام سونا بنتا ہے، تو 72 گرام سونے پر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، اوریجنل سونا ہونا چاہیے آپ کے اوپر، آپ کے پاس 85 گرام۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے لوگ انگریزی حساب سے زکوٰۃ دیتے ہیں، بھائی کوئی سروس کرتے ہیں ان کو تنخواہ ان کا سال بھر کا حساب مارچ میں ہوتا ہے تو وہ مارچ زکوٰۃ کے لیے کوئی رمضان کا مہینہ شرط تھوڑی ہے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، سال میں ایک بار جب زکوٰۃ فرض ہے تو سن لیجئے، سال میں ایک بار زکوٰۃ فرض ہے، وہ عربی مہینے کے حساب سے۔ اب آپ انگریزی مہینے کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے تو کتنی دیں گے؟ زکوٰۃ بہت اہم مسئلہ ہے، 1 روپیہ بھی آپ ماریں گے تو پھنس گئے۔ زکوٰۃ آپ مارچ میں دے رہے ہیں، ہر سال مارچ میں دیتے ہیں، تو عربی سال ہوتا ہے 355 دن کا اور انگریزی سال ہوتا ہے 365 دن کا، 10 دن بڑھ گئے۔ آپ جب انگریزی کے حساب سے سال میں ایک بار زکوٰۃ نکالتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ 2.5% نہیں نکلے گی،
آپ کی زکوٰۃ تھوڑی سی بڑھ جائے گی. اب آپ کی زکوٰۃ بنے گی 2.577%. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی 1,00,000 روپے میں 2,500 دینا ہے آپ کو عربی سال کے حساب سے. 2,500 یعنی 2,500. لیکن آپ انگریزی حساب سے جب آپ زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ کتنی دیں گے؟ 2,577 روپے. یعنی 77 روپے زیادہ دینا پڑے گا, کیونکہ 10 دن بڑھ گئے ہیں, اس کی زکوٰۃ آپ کو الگ نکالنا پڑے گی. 2.577. کہاں ہیں آپ؟ اسلام نے اتنا بھی حق نہیں مارا ہے کسی غریب کا. یہاں تو سب کے حق مارے بیٹھے ہیں. زکوٰۃ پوچھو کتنے لوگوں نے دی ہوگی, تو ابھی دیکھیے مولانا رمضان میں بہت لوگوں کو زکوٰۃ دی ہے. کتنی دی ہے؟ کیا آپ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ حساب کتاب ہی نہیں رکھ پاتے ہوں گے پورا. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک صحابی نے بکری دے دی تھی, یہ لیجئے میری 40 بکریاں, ایک بکری زکوٰۃ میں بنتی ہے, یہ لیجئے. حضرت ابو بکر صدیق بکری لینے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی کو بھی تم نے ایک بکری دی تھی. کہاں دی تھی؟ آپ ہی تو آئے تھے نبی کے ساتھ. کہاں میں آیا تھا؟ اس وقت بھی 40 بکری تھی, آج بھی 40 بکری ہے. پہلے بھی میں نے ایک بکری دی تھی, آج بھی ایک بکری میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ایک بکری ان کو رسی کے ساتھ دی تھی. رسی سمیت بکری دی تھی, رسی سمیت. اور آج آپ مجھے بکری دے رہے ہیں, رسی آپ نے اپنے پاس رکھ لی. تو صحابی نے کہا کہ رسی کا آپ کیا کریں گے؟ میں دوسری بکری باندھ لوں گا, بکری تو دے رہا ہوں نا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تھا اللہ کے رسول کو تم نے رسی کے ساتھ بکری دی تھی اور مجھے صرف بکری دے رہے ہو, رسی نہیں. اللہ کی قسم اگر رسی روک لو گے, بکری تو دے رہے ہو لیکن رسی اگر روک لو گے تو میں تم سے جہاد کروں گا, میں تم سے لڑوں گا, میں تم سے قتال کروں گا, میں تم سے جہاد کروں گا. غور کرو, بکری دے رہا ہے وہ صحابی, صرف رسی روک رہا ہے. تو ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے جہاد کروں گا, میں قتال کروں گا. یہاں تو روپیہ مارے بیٹھے ہیں, غریبوں کا پورا حق مارے بیٹھے ہیں. لاکھوں کے مالک ہیں, 1,000 کی زکوٰۃ دے دی, ہو گئی. آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے, آپ نے 2,400 روپے دے دیے. 2,400 روپے آپ نے دے دیے. 2,400 2,400 روپے آپ نے دے دیے, 100 روپے روک لیا یا نہیں دیا, آپ کی 2,400 روپے کی زکوٰۃ بیکار. آپ نے غریبوں کا حق مارا ہے. میرے بھائیوں, وہ 100 روپے بھی آپ سے لیے جائیں گے اور غریب کو دیے جائیں گے. اسلام غریب کا حق نہیں مارتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے پاس میرا حق مار کے آؤ گے, قیامت کے دن میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں, لیکن کسی غریب کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. نماز میں اور روزے میں کچھ کمیاں ہو جائیں تو قیامت کے دن اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن کسی کا حق مارا ہوگا. ہمارے اٹاوا میں ایک آدمی وضو بنا رہا تھا, میں مسجد میں وضو بنا رہا تھا, تو ایک روزے کی حالت میں, تو ایک نوجوان تھا, کلا کرتے کے وقت وضو بنانے کے بعد ہم سے کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ بتاؤ. میں نے کہا جی بولیے. یہ وضو کرتے ہیں جو کلا کرتے ہیں نا, کلا کیا تو یہ پانی تھوڑا سا چپک جاتا ہے زبان میں. بھائی کلا کریں گے ایسے, جب کریں گے تو اب پانی تو زبان میں تھوڑا سا لگ ہی جائے گا نا, ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے. پانی کو تھوک رہا ہو تو پانی زبان میں لگ جاتا ہے. اگر وہ پانی کسی طریقے سے حلق کے اندر پہنچ جائے, پانی کا قطرہ, وضو بناتے وقت جو پانی زبان پہ رہ جاتا ہے وہ قطرہ بن کے اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو کیا اس سے روزے پر کوئی فرق پڑے گا؟ میں نے کہا تم نے مسئلہ بہت اچھا پوچھا, میں کل جمعے کے خطبے میں اس مسئلے کو بتاؤں گا تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. کہنے لگا ابھی مجھے بتا دیجئے. میں نے کہا یار تمہیں بتاؤں گا تو میں اکیلے معلوم ہوگا, تم نے بہت اچھا مسئلہ پوچھا, کل جمعے کا خطبہ ہے, میں شاہی جامع مسجد میں خطبہ دوں گا تو تمہیں بتا دوں گا. کہنے لگا ٹھیک ہے. اگلی صف میں بیٹھا تھا وہ آدمی. میں نے پورے دن بھر اس کا بایو ڈاٹا تلاش کیا کہ بڑا متقی آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے, بڑا نیک آدمی ہے, اتنی سی بات پوچھ رہا ہے, تو اس کا بایو ڈاٹا دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے. تو اس کا بایو ڈاٹا ملا تو بہت کچھ ملا. تو میں نے جمعے کے خطبے میں یہ بات کہی کہ آج, اس کا نام نہیں لیا, میں نے کہا لوگ آج ہم سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں
کہ وضو بناتے وقت اگر وضو کا بچا ہوا پانی زبان پہ رہ جائے اور حلق کے ذریعے اس کا کوئی قطرہ پیٹ میں چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ پانی کے ایک قطرے کو حلق کے ذریعے پہنچ جانے پر ان کو لگتا ہے کہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ وہ پوچھتے ہیں جو اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھے ہیں، اپنی بیٹیوں کا حق مارے بیٹھے ہیں زمین و جائیداد میں۔ جب ان کی زندگیوں پر ماں اپنی بہن اور بیٹیوں کا حق مارنے سے ان کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایسے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو روزے پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کیسے متقی اور پرہیزگاری دکھائی دے رہی ہے اس مسئلے کے اندر، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ جب اندر سے ان کی زندگی دیکھی تو پتہ چلا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہ بہنوں کو، یعنی باپ کی وراثت میں سے وہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دے رہا ہے، اور اپنی وراثت میں اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دے رہا ہے۔ جو اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق مارے بیٹھا ہے، وہ آدمی آج یہ سوال کرتا ہے کہ پانی کا قطرہ اگر حلق کے نیچے چلا جائے تو روزے پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تصور کریں آپ۔